اسود اسود مولانا رائٹ ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انك حمید مجید. اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قابل صد احترام برادر مکرم حضرت مولانا عبدالوہاب جامعی حفظہ اللہ تعالی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا و گوا و رفیق محترم حضرت مولانا عبدالغنی صاحب علوی جامعی سلفی حفظہ اللہ و علماء کرام و جماعتی بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے رہوں اور آپ لوگوں کو خطاب کروں. اور آج سے غالباً تقریباً 30 سال پہلے 92 میں یہاں پر آیا تھا. ہمارے برادر محترم جناب امام الدین صاحب جو کہ ہمارے ساتھی ہیں اور ہم لوگ جس وقت پڑھتے تھے تو آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو ان کی دعوت پر تو جس وقت میں اس گاؤں میں اترا تو مجھے ایسا لگا کہ میں اورنگزیب کے زمانے میں آ گیا. یہاں کا قلعہ، یہاں کی پرانی عمارتیں دیکھ کر ایسا لگا کہ زمانہ بدل گیا ہے. 3 صدیاں پیچھے آ گئی، 3 سنچریاں ہم پیچھے آ گئے. اب الحمدللہ اس کے 30 سال کے بعد اب پھر ہمارے عزیز محترم شیخ محمد صاحب جامعی حفظہ اللہ انہوں نے دعوت دی کہ مولانا آپ تشریف لے آئے. تو میں انکار نہیں کر سکا کیونکہ کبھی کبھی جگہوں کی محبت سے زیادہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں ان کی محبت غالب آ جاتی. عربی کا ایک شعر ہے، وہ من مذہبی حب دیاری لأہلیہا، ومن مذہبی حب دیاری لأہلیہا وللناس فیما یعشقون مذاہب. کہ میری عادت یہ ہے کہ کسی گھر سے محبت کرتا ہوں تو اس کی در و دیوار سے نہیں بلکہ وہاں کے رہنے والوں کی محبت کی وجہ سے میں ان گھروں سے محبت کرتا ہوں. اور لوگوں کی محبت کے اور بہت سارے طریقے ہیں. تو اب چونکہ ہمارے شیخ محمد جامعی آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے آپ کویت آئے اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی اور آپ وہاں پر مرکز توعیت الجالیہ جو کہ جمعیت اہل حدیث کویت یعنی ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی اہل حدیث ہیں تو ان کا ایک مرکز ہے، مرکز توعیت الجالیہ. آپ اس کے نائب ناظم ہیں اور ماشاءاللہ ہم لوگ جو کچھ وہاں پر کام اور خدمت انجام دیتے ہیں تو بہت سارے سوشل کامیں بھی ہیں. اور ہر مہینہ 450 فیملیوں کو راشن تقسیم ہے اور آج تک ہم نے کبھی کوئی فوٹو نہیں ڈالی. یہ تقریباً 3 سال سے اور ہمارے شیخ محمد صاحب اس میں بڑا تعاون کرتے ہیں. یعنی یہ کہ گھر والوں کو 1 مہینے کے لیے 10 مرغیوں کا کارٹون، 10 کلو چاول اور یہ وہ تیل وغیرہ تمام تقریباً 50 کلو کا ایک پیک رکھتا ہے تو دیتے ہیں. اور الحمدللہ اس میں ہمارے شیخ محترم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں تو اور مستحقین تک پہنچاتے ہیں. تو میرے محترم دوستو،
آج مجھے جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ایک حساس موضوع ہے، یعنی چاہے عالم کا گھرانہ ہو یا جاہل کا، چاہے پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، تو اگرچہ کہ مرد بہت سارے سدھر گئے ہیں لیکن ہماری عورتوں کی جو دنیا ہے وہ آزاد ہے، اور ہمارے گھروں کے اندر بڑا فساد برپا ہے۔ آج مرد گھروں میں عورتیں بنی ہوئی اور عورتیں مرد بنتی، جہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اپنی بات چلانا اور اپنی منوانا یہ مردوں کا حق ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو دوسرے انسان پر جو برتری دی ہے تو اس وجہ سے وہ بما انفقوا من اموالہم، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد عورت پر اپنے جیب سے خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس میں مرد کی حاکمیت، اس کی قیومیت اور اس کی حاکمیت کی اللہ رب العالمین نے دو وجہ بتائی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، مرد بنایا اور اس کا جسم سخت بنایا ہے، اور وہ قوی اور نیچرل طور پر طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی مردانہ طاقت، اس کی دماغی صلاحیت عورت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور وہ دھوپ میں کام کر سکتا ہے، کڑی محنت کر سکتا ہے اور دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے، اور عورت جبکہ اس کے مقابلے میں کمزور ہے، عورت اس کی جو نیچرل طبیعت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے جسم کو ہی ایسا بنایا ہے کہ حیا، شرم اس کی فطرت کا رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی فطری کمزوریاں اس کے اندر رکھی ہیں عورتوں کے لیے، جو ماہانہ پیریڈ آتا ہے اور اسی طرح حمل ہوتا ہے، بچوں کو دودھ پلانا ہوتا ہے، بچوں کی پرورش کرنا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ رب العالمین نے خود بنا دیا۔ آج عورتیں اگرچہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں بھی مردوں کے برابر ہیں، مردوں کے برابر ہیں، تو اگر ان کا بس چلے تو ہو سکتا ہے کہ یہ عورتوں مردوں سے یہ کہیں کہ تم بھی اگر دو بھائی جنتی ہو تو چار تم بھی جنو، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم نہیں ہے، یہ عورتوں نے خود بنا دیا۔ یہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود مرد کو یہ فضیلت اور یہ فوقیت دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا، اور دوسرا جو سبب ہے تسبیح، کہ اللہ رب العالمین نے مرد چونکہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ باہر جائے دوڑ دھوپ کرے، تو اللہ رب العالمین نے اس پر کمانے کی ذمہ داری عائد کی کہ وہ جائے اور جا کر کمائے، اور اس رزق کو، روٹی کو وہ عورت تک لا کر پہنچائے، اور عورت کا اللہ رب العالمین نے یہ دائرہ کار مقرر کیا ہے کہ وہ گھر میں رہے، بچوں کی تربیت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے، اور جب عورت گھر سے باہر نکلتی، کہتے ہیں کہ عورت باہر نکل کر خراب ہوتی ہے اور مرد گھر کے اندر ہو کر خراب ہوتا ہے، گھر کے اندر ہو کر خراب ہوتا ہے۔ جب مرد گھر میں رہے اور عورت باہر نکلے، تو جب جو عورتیں کمانے کے لیے جاتی ہیں ان کو کیا کیا پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، جس آفس میں جائیں ہزاروں آنکھیں اسے ڈھونڈتی ہیں اور بہت سارے ہاتھ اسے چھونے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سیکسلی طور پر، جنسی طور پر اسے ہراساں پریشان کیا جاتا ہے، چاہے بسوں میں ہو کہیں بھی ہو۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ خصوصاً جو عورتیں سرکاری نوکریوں میں ہیں، تو اگر وہ مدرس ہیں، مدرسہ ہیں، وہ تو جس کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں پڑھاتے ہیں وہاں کے ٹیچر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اگر وہ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہاں کے مینیجرز اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، بلکہ ہزاروں ایسی عورتیں ہیں جو کہ ان سیکسی ہراسمنٹ کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مار لیا، دوائیں کھا لی،
اور ٹرین کے آگے سو گئی اور اپنے آپ کو انہوں نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے کہ عورت کے اندر حیا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے عفت و حیا رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پاسداری کرتے ہوئے یہ کہا کہ مرد گھر میں رہے اور شوہر باہر، اور وہاں پر جا کر وہ کمائے اور وہ کمائے اور کما کر وہ لا کر گھر میں رکھے، تو عورت اس کو خرچ کرے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور اپنے گھر کو وہ سنبھال کر رکھے اور ان کی اسلامی تربیت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ مرد کے جو حقوق ہیں وہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن مرد کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت دے رکھی، یہ درجہ فضیلت دے رکھی۔ یہ فضیلت کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسی چیزیں مرد کو عطا فرمائی ہیں جو کہ عورت کو عطا نہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بنائے وہ مرد ہی تھے، کوئی عورت نہیں۔ جتنے بھی نبی اور رسول بنائے وہ سارے کے سارے مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، عورتیں نہیں تھیں، اور ہم ان کی طرف کو وہی بھیجتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مرد عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی۔ عورت عورت ہے، مرد مرد ہے۔ عورت چاہے لاکھ کوشش کرے کہ میں مرد بنوں تو وہ بن نہیں سکتی۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ امامت میں اللہ رب العالمین نے مرد کو آگے رکھا، کہ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ عورتیں امامت کر رہی مردوں کی؟ عورتیں مردوں کی امامت کر رہی نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام القوم اقرأہم بکتاب، کہ قوم کی امامت وہ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو، جو حافظ قرآن ہو، تو وہ قوم کی امامت ہے۔ حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بھی تھی اور علم حدیث کی بہت بڑی حافظہ، 2200 سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہوئی، اور ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم کے معاملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تھے اور ان سے سوال کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر نماز کا وقت آ جاتا تو وہ اپنے غلام حضرت ذکوان کو آگے بڑھاتی اور ان کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتی۔ یہ نہیں کہ میں تجھ سے زیادہ جانتی ہوں، میں تیری امامت کروں گی، تو میرا غلام ہے، میرے پیچھے کھڑے ہو، نہیں، غلام کو آگے بڑھاتی تھی اور ان کی اقتداء میں وہ نماز پڑھتی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی عورت کسی ملک کی سربراہ نہیں بن سکتی، صدر نہیں بن سکتی، وزیر اعظم نہیں بن سکتی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو رشیا کے جو ایران کی حکومت تھی، جسے پرشین امپائر کہتے ہیں، جو اس زمانے کی بہت بڑی طاقت تھی، تو وہاں کا بادشاہ مر گیا جس کا نام تھا اردشیر، تو اس کی جو بیٹی تھی تو شاہ بانو، تو لوگوں نے اس کو بادشاہ بنایا، اس کو ملکہ بنایا۔ تو جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس کی سربراہ ایک عورت ہے۔ اور ہوا بھی یہ ہے کہ تقریباً 8-10 سال گزرنے کے بعد وہ قوم برباد ہو گئی، ان کی حکومت ختم ہو گئی اور مسلمانوں نے اس پوری حکومت کو ختم کر دیا اور اس کو مسلمانوں نے فتح کر دیا۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا
कि वो कभी मर्द बनने की कोशिश ना करे। अल्लाह ताला ने मर्द को जो फजीलत दी है, कभी उसकी तमन्ना ना करे कि उस जैसे हम बने। अल्लाह ताला फरमाता है वला ततमन्नू मा फद्दलल्लाहु बिही बाअकुम अला बाअ लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, कि वो फजीलतें जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्दों को दे रखी है, ऐ औरतों की जमात, तुम कभी इसकी तमन्ना ना करो कि तुम उन जैसे बनो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत सहाबिया के ताल्लुक से नाज़िल की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मर्तबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी हम तमाम की मुक़द्दस माँ थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द माशाअल्लाह जिहाद में जाते हैं, जाकर शहादत हासिल करते हैं और कमाते हैं, खर्च करते हैं और वो सदका व खैरात करते हैं, ज़कातें देते हैं, हम नहीं देते। काश अल्लाह ताला हमको मर्द बनाया होता तो हम भी ये तमाम फजीलतें हासिल कर सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत नाज़िल फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुमको जो बनाया है बिल्कुल ठीक बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया है, और कभी तुम ये तमन्ना ना करो कि मैं भी मर्द हो जाती तो ऐसा बहुत कुछ कर। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ औरतें आई, आकर कहने लगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द मैदान जिहाद में जाते हैं, शहादत हासिल करते हैं, वो कमाते हैं, खर्च करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में खैर खैरात करते हैं, अगर आप इजाजत दें तो हम भी जिहाद में निकले, हम भी शहादत हासिल करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम अपने घर में रहो और अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनकी इताअत करो, अपने शौहरों की बात मानो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यही जिहाद का सवाब और यही शहादत का सवाब अल्लाह ताला तुमको घर बैठे अता करेगा, घर बैठे अल्लाह ताला तुमको अता करेगा। और खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को जन्नत में जाने के लिए 4 शर्तें बताई और उनमें से 3 शर्तें उसमें मर्द भी औरतों के साथ थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, औरत जब 5 वक्त की नमाज अदा करती। अब 5 वक्त की नमाजें जैसा उन पर फर्ज है वैसा हम पर भी फर्ज है, इसमें मर्द औरतें दोनों बराबर हैं। वो साम शहरा और रमजान मुबारक के रोजे रखती हैं, रमजान के रोजे हम भी रखते हैं और वो भी रखती हैं, और वह हसनत फरजा और अपनी इज्जतों की हिफाजत करती है। इज्जतों की हिफाजत मर्द के लिए भी जरूरी। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं वो अपनी इज्जतों की हिफाजत करते हैं। अपनी इज्जतों की हिफाजत करना और अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल जायज और हलाल जगह पर करना, ये मर्द पर भी फर्ज है और औरत पर भी फर्ज है। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की बात मानती है, अपने शौहर की इताअत करती है। तो क़ियामत के दिन ऐसी औरत को अल्लाह ताला बुलाएगा, बुलाकर कहेगा कि मेरी बंदी, तूने दुनिया में शौहर की इताअत की, ये जन्नत के 8 दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, तू इन 8 दरवाजों में से जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहती है चली। मेरे पुत्रों, कितनी फजीलत के औरत को जाने के, जन्नत में जाने के लिए सिर्फ एक ही काम, 3 काम तो जिसमें मर्द औरतें तमाम शरीक हैं वो तो है, लेकिन ये कि वो अपने शौहर की बात, शौहर की बात माने। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के अलावा और किसी दूसरे को सजदा करना जायज होता ला अमरतुल मरअता अन तस्जुदा लिज़ौजिहा, तो मैं औरत को इस बात का हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। क्यों? इसलिए कि आसमान से बारिश बरसाने वाला, जमीन से पौधे उगाने वाला और अल्लाह अनाज फल फ्रूट पैदा करने वाला ये अल्लाह ताला है, लेकिन औरत के मुंह तक उसे पहुंचाने वाला ये उसका शौहर, ये उसका शौहर है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत के बाद सबसे बड़ी इताअत जो कि उस पर वाजिब होती है वो ये है कि अपने शौहर की बात, अगर वो नेक बात का हुक्म देता है तो जरूर उसकी बात।
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر مرد اپنی بیوی کو یہ کہے کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو ادھر منتقل، اگر وہ حکم دیتا ہے تو عورت پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کو ادھر سے ادھر وہ منتقل۔ تو میرے محترم دوستو، اور عورت شوہر کی اطاعت اور خدمت کہاں تک کرے؟ ایک حدیث میں ہے کہ اگر شوہر بیمار ہو جائے، جسم میں پھوڑے پیدا ہو جائیں اور پھوڑے بھی ایسے ہیں کہ پورا جسم سڑ جائے، اور اگر ٹشو سے اور کپڑے سے وہ اپنے شوہر کے جسم کو صاف کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، شوہر کو تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ کپڑا لگنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کے کپڑے کی جگہ پر اس کے پیٹ کو، اس کے لہو کو عورت کپڑے سے نہیں اپنی زبان سے صاف کرے، اپنے زبان سے چاٹ کر اس کے پیٹ کو، اس کے لہو کو اگر وہ صاف کرتی ہے تو تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ میرے محترم دوستو، آج کل معاملہ الٹا ہی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ نہ صرف مرد بننے کی کوشش کر رہی ہیں بلکہ مرد بن چکی ہیں، اور وہ اپنے مردوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے اسے شادی کیا ہے، یہ میری بات مانی، اور ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت پر لعنت بھیجی ہے جو عورت ہو کر بھی مرد بننے کی کوشش کرتی، یعنی مرد کماتا ہے تو یہ بھی کمانے کے لیے بازار میں نکلتی ہے، یا اپنا گلا چیخ چلا کر وہ مرد سے بات کرتی ہے، یا ایسے کپڑے پہنتی ہے جو کہ مرد کی طرح لگتے ہیں، اپنی چوٹی کو کٹا کر وہ بالوں سے آزاد ہو جاتی ہے، اور یا یہ ہے کہ ایسی جینس یا اس طرح کے ٹی شرٹ پہنتی ہے کہ دیکھنے والے کو مرد عورت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تو ایسی عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت دی، اور اسی طرح ایسے مردوں پر بھی جو کہ مرد ہو کر عورتیں بننے کی کوشش کرتی ہیں، زنقے، ہجڑے، ہاتھوں میں مہندی لگا کر لہک کر بات کرنا، چاہ کر بات کرنا، کمر مٹکانا، اور اس طرح کی جو چیزیں جو کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے یہ دو آدمی مدینے میں جو کہ ہاتھوں میں مہندی لگاتے تھے اور لہک کر چاہ کر بات کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 60 میل کے فاصلے پر ان کو جلاوطن دی تاکہ یہ مدینے میں کبھی داخل ہونے نہ پائے، کیونکہ تالاب کی یہ گندا مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مرد نہیں بنی تھی، لیکن کچھ مرد یعنی عورتوں کی انہوں نے خصلت اپنائی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان کو نکال باہر کیا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اقبح النساء السلفہ، تمام عورتوں میں سب سے بری عورت وہ ہے جسے سلفہ کہتے ہیں۔ یہ سلفہ کون ہے؟ اس کے تعلق سے السلفہ ہی المرأة الجریۃ علی الرجال ولا تستحی منہ، کہ ایسی عورت جو کہ مردوں سے بات کرنے میں شرماتی نہیں، اگر کوئی بھی بات کرنے کی نوبت آئے فوراً گھر سے باہر آ جاتی ہے اور مردوں میں داخل ہوتی ہے اور ایسے چیخ چلا کر ان سے بات کرتی ہے، اور وہ یہ بھول جاتی ہے کہ میں مرد ہوں، بلکہ وہ مردوں سے ایسی بات کرتی ہے گویا کہ وہ انہی میں سے گویا کہ وہ بھی ایک مرد ہے۔ والذی ترفع صوتها علی الرجل، جو کہ اپنی آواز شوہر پر بلند کرتی ہے اور چیخ چلا کر اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، وہ تتحدث منہ کأنہ رجل منہ، اور وہ اپنے شوہر سے یا مردوں سے ایسا بات کرتی ہے کہ گویا وہ انہی میں سے ہے، وہ عورت نہیں ہے بلکہ وہ مرد ہے۔ اور الجریۃ علی الرجال،
عورتوں مردوں پر بڑی ہی وہ جرأتمند ہوتی ہے اور مردوں سے کوئی ڈرتی نہیں بلکہ مرد اس سے ڈرتا. ایک مرتبہ ایک آدمی کی شادی ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو پہلی رات دیکھا, اس کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر بیچارہ دہم گیا اور پلنگ پر جا کر ایک کونے میں جا کر سو گیا. اب بیوی نے جب دیکھا کہ یہ کوئی جنبش نہیں کر رہا تو اسی نے اس پر ایک پیر ڈال کر بولا جی کتنے بھائی ہیں جی تمہیں؟ وہ بولا تو پاؤں نکالی تو 3 نہیں تو 2, تو پاؤں نکالی تو 3, پاؤں نکالی تو 3 نہیں تو 2 یعنی مر جا. تو اس طرح کی جو عورتیں ہیں یہ عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے گھروں میں, ہمارے محلے میں وہ ہر جگہ پائی جاتی ہیں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا خیر فی المرأة الخراجہ والبتاجہ, اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو بہت زیادہ گھروں سے باہر نکلنے والی اور گھر میں داخل ہونے والی. یعنی چھوٹی سی بات ہو تو فوراً برقع ڈال کر عورتیں گھر سے باہر نکلیں. چھوٹی سی بات, ترکاری لانا ہو سبزی, حالانکہ مرد لا سکتا لیکن جب بیٹھو گی تمہیں تو برابر لاتے نہیں, تمہیں کپڑے برابر لاتے نہیں. عالم یہ ہے کہ عورت جا کر شاپنگ کرتی ہے اور مرد اس کے بچے کو دھوتا پھرتا. مرد اس کے آج کل ہے کہ نہیں ہے بھیا, یہ ہے کہ نہیں ہے. یہ عموماً لوگ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان میں سے اکثریت یا تو زمین کے اندر کی باتیں بولتے ہیں یا نہیں تو آسمان کے اوپر کی باتیں بولتے ہیں. جو جی زمین کے اندر کی باتیں بولتے ہیں یا نہیں تو آسمان کے اوپر کی باتیں بولتے ہیں. اور میں بولتا ہوں جو ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے معاشرے, ہمارے سوسائٹی میں جو کچھ خرابیاں ہیں عموماً میں پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. تو حالانکہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں جو کہ بات پر گھر سے نکل جاتی ہو اور شاپنگ کرنے کے لیے جاتی ہے اور کوئی بھی چھوٹا سا بہانہ لے کر گھروں سے باہر نکلتی. عموماً عام طور پر پہلے تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد عورتیں مرد باہر نکلتے ہیں تو عورتیں مردوں کے ساتھ وہ جا رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعتوں, تم ہٹ جاؤ, تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم راستے کے درمیان سے علیکن بحافات الطرق, تم جو روڈوں کا جو کنارہ ہے یعنی راستوں کا جو کنارے سے تم چلا. تو بعد میں صحابیات کا عالم یہ تھا کہ جو راستہ ہوتا پورا راستہ چھوڑ کر وہ گھروں کے دیواروں سے رگڑ کر چلتی تھی, یہاں تک کہ ان کے کپڑے ان کے جو دیوار میں پتھر تھے تو اس میں اٹک کر رہ جاتے. آج ہمارے باباؤں کا عالم کیا ہے, عورتیں سیما کر کر یوں چلتی اور مردوں کو دھکے مارتے ہوئے چلتی. اور عالم یہ ہے کہ مردوں کو بچنا پڑتا ہے ان عورتوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا خیر فی المرأة الخراجہ والبتاجہ, جو ایسی عورت جو بات پر گھر سے باہر نکلے اور بات پر گھر سے باہر سے وہ اندر داخل ہو, ایسی عورت کے اندر کوئی خیر نہیں. اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ اس کائنات کی سب سے زیادہ مقدس عورتیں تھیں اور جن سے زیادہ پاکیزہ عورتیں اس کائنات کے اندر اور کوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ, کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو اور زمانے جاہلیت کے زمانے میں جس طرح عورتیں بن سنور کر باہر نکلا کرتی تھی تم نہ. تو اس کی وجہ سے جو امہات المؤمنین کی انہوں نے جو حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد آپ علیہ السلام کی زندگی میں کبھی انہوں نے حج نہیں کیا, کبھی انہوں نے دوسرا حج نہیں کیا کہ جو حج ہم نے کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کافی. حج کے لیے بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی.
اور امام ابن جوزی نے اپنی یہ کتاب المنتظم میں یہ حضرت فاطمہ بنت نصر بن العطار کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ ایسے خاتون تھیں جو کہ اپنی پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ گھر سے باہر نکلی، صرف 3 مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ یہ پہلی مرتبہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو اپنے گھر سے اپنے شوہر کے گھر کو جانا پڑا، تو اس وقت وہ گھر سے باہر نکلی۔ اور دوسرا وقت وہ جب کہ ان کو اپنا فرض حج ادا کرنے کے لیے حج کے لیے مکہ جانا پڑا تو تب وہ اپنے گھر سے باہر نکلی۔ اور تیسرا وہ وقت جب ان کا جنازہ ان کے گھر سے نکل کر قبرستان گیا تو تب وہ 3 مرتبہ ان کی زندگی میں وہ اپنے گھر سے باہر نکلی، کبھی وہ گھر سے باہر نہیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں سوچ لیں کہ وہ دن میں کتنے مرتبہ گھر سے باہر نکلتی، وہ پوری زندگی میں 3 مرتبہ، 2 مرتبہ تو خود ان کی زندگی میں، 1 مرتبہ تو ان کا لاشا نکلا ہے۔ آج ہماری عورتیں دن میں کتنی مرتبہ گھر سے باہر نکلتی ہیں بغیر کسی سبب کے، اور وہ بھی سج کر دھج کر بن سنور کر نکلتی، اور کسی فنکشن میں جانا ہو تو ماشاءاللہ حور پریاں بن کر نکلتی، گھر میں رہتی ہیں تو دھیرنی جمانی بن کر رہتی۔ کس کے لیے یہ حسن، یہ خوبصورتی آپ کے شوہروں کا حصہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرجت المرأة عاطرة من بيتها تسألها الملائكة حتى تجيء إلى بيتها۔ جو کوئی عورت گھر سے پرفیوم، عطر، سنو، پاؤڈر، پھول اگر لگا کر نکلتی ہے اپنے گھر سے تو گھر واپس آنے تک اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتے۔ اور یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اگر عطر یا پھول وغیرہ لگا کر نکلتی ہے تو اس عورت کی جسم کی خوشبو جو انسان سونگتا ہے تو ان تمام کے ساتھ اسے زناکاری بدکاری کا گناہ اس پر لکھا جاتا ہے۔ میرے بہنوں، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، یہ آپ سوچیں کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے میری امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا۔ یعنی سب سے بڑا فتنہ تو دجال کا فتنہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا فتنہ، کیونکہ عورتیں کبھی رو کر، کبھی ہنسا کر، کبھی اور کچھ کر کے وہ مرد کو بیوقوف بنا دیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکثر ما یفسد الملک والدول الا طاعۃ النساء، کہ عموماً بادشاہتوں میں اور ملکوں کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے، عورتوں کی بات ماننا، عورتیں جی یہ کام تمہیں کرنا جی، کئی تو تمہارے بھائی کو گھر میں آنے دیتی جی، اسے ماں کو بھگاؤ جی، تمہاری ماں کو کہیں رکھ نہیں جی، اسے باہر بھگاؤ جی۔ تو اب اس طرح کی باتیں کر کر کے اور عورتوں کی باتیں مرد سن کر آج جتنے بھی فساد آپ تاریخ اگر پڑھیں تو بڑی بادشاہ تھی، یہ جو سلطنت ترکیہ ہے جسے کہ سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، وہ جو تباہ و برباد ہوئی ہے تو وہ عورتوں کی باتیں مان کر۔ بیوی نے کہا کہ تم اس کو اپنے بھائی کو ہٹا دو اور اپنے بیٹے کو جو کہ میرے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس کو، تو اس نے مان لیا، اور اس نے مرتے وقت یہ ظلم کیا کہ اس کے باپ نے جو معاہدہ خانہ کعبہ کے اندر لکھایا تھا اس کو پھاڑ پھوڑ کے دیا، اور اپنے بھائی پر ظلم کرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے کو بخشا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی باتیں مان کر ہی بہت سارے ملک تباہ و برباد ہو جائیں گے اور بہت ساری بادشاہتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب للب ذوی اللب من احدی، کہ میں نے تم سے زیادہ عقل کی کچی اور دین کی کچی
عورتیں نہیں تھیں. یعنی عورتوں کے اندر تھوڑی سی عقل کم رہتی ہے, یعنی تمام کی نہیں ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین نے اسی لیے عورت کی شہادت یا گواہی کو اعلیٰ ہے. اگر یہ مرد ہے تو اس کی جگہ پر 2 عورتیں گواہی دیں. اور آپ نے فرمایا بڑے سے بڑے عقل مند کی عقل مندی کو چٹکیوں میں تم ختم کر دیتے. کتنا بھی عقل مند آدمی آ جائے, بیوی کے پاس جا کر غلام بن جاتا ہے. بیوی تھوڑا سا رو دھو کر اپنی بات کو سنوا دیتی, اور جو 2 گھڑیاں جو آنسو وہ بہائے تو وہ کہتا ہے کہ جی نہیں جی, تمہیں رونا مجھے پسند نہیں ہے, تمہیں کیا بولتے ہیں وہ میں سنتا ہوں. تو عورت اپنے کچھ ہنسی سے, کچھ رونے سے, کچھ بات اور ایسے ایسے حرکتیں دکھا کر وہ اچھے سے اچھے عقل مند آدمی کو بھی بیوقوف بنا دے. اور آپ نے فرمایا وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لِمَنْ خَلَقَ, یہ جس پر غالب آ جائیں اس سے بڑا غالب آنے والا برا آدمی اور بری عورت اور کوئی. یعنی سب سے برا مرد وہ ہے جس پر کہ اس کی عورت غالب آئے, اس کی عورت غالب آئے. آج اس طرح کے مردوں کی تعداد یہ ڈھونڈو تو لاکھ ملتی. اور عموماً ہم نے بھائی فلاں آدمی ان کے بات کہی, وہ تو اپنی بیوی کے بات کے تھوکے تھوک میں نہیں ابلتا, جو کا غلام ہے وہ جو کچھ کہتی ہے یہ ایسے ہی کرتا. حتیٰ کہ دینی مدرسوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا. عموماً جو فساد جو بگاڑ وغیرہ آج مدرسوں کے اندر چل رہے ہیں وہ یہی کہ پردے کے پیچھے کی جو رانیاں ہیں تو وہ مدرسوں کے اندر بھی بگاڑ پیدا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء یغلبن الکرام ویغلبہن اللیام, کہ جو عورتیں ہیں یہ شریف لوگوں پر غالب آیا. آدمی نیک ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے اور کوئی گالی گلوچ نہیں کرتا تو عورتیں اس پر غالب آیا, اس پر غالب آیا کی, اس کی سادگی کا وہ فائدہ اٹھاتی. ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, کو حضرت تمہاری جوڑی اتنی خراب ہے. وہ بولے باپ میں اچھا ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہوگی, میں اچھا ہونے کی وجہ سے وہ خراب ہوگی. تو ایسا عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرد اگر شریف ہو تو عورتیں اس پر غالب آئے. وہ یغلبہن اللیام, اور جو کمینے لوگ ہیں عورتوں پر غالب آئے, کیونکہ وہ گھر میں جاتے ہی لا جھوٹا یہ لیتا ہے اور لے کر مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ کہتی ہے بھئی حیوان آ رہا ہے اس سے بچ کر رہو, تو وہ اس کی بات برابر مان. یہ عموماً ہو رہا کہ جو برا آدمی ہے اس کی عورتیں وہ دب کر رہتی, جو مولوی صاحب کا گھر میں مولوی صاحب کی بیوی کا راج. یہ عموماً یہ ہوتا ہے کیونکہ بیچارے گالی نہیں دے سکتے, وہ مار نہیں سکتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے پاس حساب دینا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے عورتیں ان کی کمان سنبھالتی, عورتیں ان کی کمان سنبھالتی. میرے محترم دوستو, ہر بیوی جوڑا نہیں ہوتی, ہر بیوی جوڑا نہیں ہوتی. بہت ساری بیویاں, کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو جوڑا ہوتی ہیں, اور کچھ بیویاں ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں کھوڑا ہوتی ہیں. کھوڑا زندگی میں رونا مزے ہمیشہ. تو کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو کوڑا ہوتی ہیں, مرد کو ایسا مارتی ہیں کہ بجائے مرد مارنے کے بلکہ عورتوں کے ہاتھ میں بھی بہت سارے مرد ہیں جو کہ مار کھاتے ہیں, اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کوڑا ہوتی ہیں. پہلے مرد کے اندر کوئی فساد نہیں ہوتا, چاروں مل کر ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ماشاءاللہ اپنے شوہر کی خدمت کرتے. اور آج کا عالم کیا ہے, ایک بیوی ایک شوہر کیا ہی اچھی بات ہے, ایک بیوی ایک شوہر کیا ہی اچھی بات ہے. دو بیوی ایک شوہر جوتی مکہ لات ہے, ڈشم شروع ہوا تھا, دونوں مل کر مرد کو مارنا شروع کر دیا. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ہو رہا ہے کہ نہیں؟
2 बीवी 1 शौहर जूती मुक्का लाभ है, 3 बीवी 1 शौहर हालत सकरात बेचारा सिवाय मरने के उसे कुछ गुदाई नहीं देता। 4 बीवी 1 शौहर, डोला हाथों हाथ में, सीधा जनाजा, सीधा कब्रस्तानी पहुंचा, चार पाए पकड़ ले जाकर पहुंचाते। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, आज हमारे घरों की हाल, इमाम इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने शौहरों की और बीवियों की 4 किस्में जिक्र की। कितनी किस्में? चार किस्में जिक्र की। एक तो ये है कि शौहर मर्द हो और बीवी औरत। ये शौहर होने के साथ साथ इसके अंदर पूरी मर्दानगी हो और अपनी मर्दानगी को बताता हो और अपनी मर्दानगी से अपना घर चलाता हो। और औरत के अंदर जिसे बैको बना कहते हैं, यानी औरत बना, वो औरत बीवी हो और वो औरत हो, उसके अंदर औरत बना हो। शौहर जो भी बोलता है उसकी बात मानती है, बच्चों की परवरिश करती है, शौहर जो हुक्म देता है तो उसे बजा लाती है, और ये जोड़ा है और माशाल्लाह ये घर अच्छा चलता है। और दूसरी किस्म ये है कि